تعلیمی خدمات۔ نمبر 1 مراد آباد اسکول۔ سر سید احمد خان نے 1859 یعنی 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول کا قیام عمل میں لائے۔ اس کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد جو آپ نے غازی پور میں 1863 میں رکھی، اور سائنٹیفک سوسائٹی کا بنیادی کام انگریزی علمی، تہذیبی اور سائنسی کتب کا جو تھا وہ ترجمہ کرنا تھا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام ہی دراصل تحریک علی گڑھ کے علمی و ادبی کارناموں کا نقطۂ آغاز تھا۔ اس کے بعد مدرسۃ العلوم یعنی علی گڑھ اسکول کا قیام جو آپ نے 1875 میں ایک اسکول قائم کیا، اور بعد میں اس کو 1877 میں MAO کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ سر سید احمد خان کی خواہش تھی، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں یہ کوشش شروع کر دی کہ اس کالج کو یونیورسٹی کا جو ہے وہ درجہ دے دیا جائے، لیکن اس دور میں جو حکومت تھی وہ 20 لاکھ فنڈ لینے کے بعد کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیتی تھی۔ سر سید احمد خان کی زندگی میں ان کا یہ خواب جو تھا وہ پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ ان کے جانے کے بعد نواب محسن الملک نے تقریباً 8 لاکھ روپیہ جمع کیا، لیکن وہ بھی یونیورسٹی کو درجہ دلانے میں ان کی یہ کوشش بھی جو تھی وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے بعد آغا خان نے اس کے لیے جافشانی سے کام کیا، اور انہوں نے 20 لاکھ اکٹھا کرنے کے بعد کالج کو جو ہے وہ یونیورسٹی کا درجہ دیا، اور اس یونیورسٹی کو 1920 میں علی گڑھ جو اسکول بعد میں کالج میں، اور پھر اس کو 1920 میں یونیورسٹی کا جو درجہ ہے وہ دیا گیا۔ اس کے بعد سیاسی طور پر اگر ہم سر سید احمد خان کی خدمات کو دیکھیں تو رسالہ اسباب بغاوت ہند سر سید احمد خان کی یہ بھی ایک اہم سیاسی خدمت تھی۔ آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے جو حقیقی اسباب تھے اس رسالے کے ذریعے انگریزوں حکومت کو اس سے آگاہ کیا۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کسی طور بھی کم نہ تھی، اور برصغیر کے جو مسلمان تھے انگریزوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے اہم کردار جو تھا وہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ انڈین نیشنل کانگریس جو کہ 1885 میں جس کا قیام عمل میں آیا، سر سید احمد خان جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت مسلمان جو ہے وہ سیاسی طور پر کمزور ہیں۔